آج ہم 27ویں آرمی آئینی ترمیم پر بحث کر رہے ہیں۔ آئین میں ہونے والی ہر ترمیم مستقبل کے نظام، اداروں کے توازن اور عوامی اتحاد پر اثر ڈالتی ہے۔ Everybody knows کہ Constitution is the supreme law of the country that sets out basic principles, structures and functions of the government, and also defines rights and duties of the citizens. جناب چیئرمین، جب بھی آئینی ترامیم ہو، دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد۔ نمبر 2 آئینی توازن اور عوامی مفاد۔ جناب چیئرمین، پاکستان ایک فیڈرل، پارلیمانی اور اسلامی ملک ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم جو جمہوری سسٹم ہے، اس میں ہمیں اپنی پارلیمنٹری سسٹم کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، عزت کرنی ہوگی، اور دنیا عالم میں دیکھنا ہوگا کہ انہی ملکوں نے ترقی کی ہے، انہی ملکوں کی اکانومی سٹرانگ ہوئی ہے جنہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو، اپنی جمہوریت کو سٹرینتھن کیا ہے۔ جمہوریت کی سٹرینتھن کرنے کے بہت سارے ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں سے مین اداروں کا توازن، قانون کی بالادستی اور عوامی اختیار کی بالادستی ہے۔ جناب چیئرمین، اسٹیٹ کے جو 3 پلرز ہیں، اس میں لیجسلیچر ہے، اس میں ایگزیکٹو ہے اور اس میں جوڈیشری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جوڈیشری، ویری سوری ٹو سے کہ جو جوڈیشری کا پوری ورلڈ میں جو سروے ہوتا ہے، اس کے 143 کنٹریز میں سے ہم 129 نمبر پہ فال کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے سپریم کورٹ میں، جیسا کہ سارے دوستوں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو پینڈنسی ہے وہ تقریباً 50,000 سے 60,000 کیسز کی پینڈنسی ہے۔ 1997 کے بعد پچھلے سال ہمارے ملک نے 28 سال بعد ججوں کی تعداد کو بڑھایا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ادارہ ہے جس نے جسٹس ڈسپیل کرنا ہے، جس نے لوگوں کو جسٹس مہیا کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اب تک لوگوں کو اپنے کیسز لگانے کے لیے وہاں پہ سفارشات کرنی پڑتی ہیں، وہاں لابنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تک کہ قائد اعظم صاحب کی سفارش بھی وہاں چل جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے کہ آئینی عدالت کو علیحدہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں یا تو ہمارے چیف جسٹسز نے، ہمارے جسٹسز نے کبھی ڈیم کے بنانے پہ توجہ دی ہے، کبھی سو موٹو پہ لے کے مختلف لوگوں کو اور پولیٹیکل کیسز میں انڈلج ہوئے ہیں، کبھی پی ایس ڈی پی کے فنڈ بانٹنے میں انڈلج رہے ہیں، لیکن لوگوں کے جو کیسز ہیں، آپ یقین کریں کہ 10 ایئرز سے 20 ایئرز تک لوگ رلتے ہیں۔ یہ ایک بھیانک خواب ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ میں کسی کا کیس لگ جائے۔ آپ خود بتائیں جناب چیئرمین کہ اگر 20 سال لوگوں کو وہاں پہ جسٹس مہیا نہیں ہوگی تو آپ اس سے کیا اخذ کریں گے، یا وہ معاشرہ کیا چلے گا؟ آپ یقین کریں کہ اس ملک کے 2700 ارب روپے کے ٹیکس کے جو کیسز ہیں، فور دا لاسٹ مور دین 5 ایئرز سٹے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے ججز کے پاس بلدیاتی اور صوبائی سیٹوں کی اور پولیٹیکل کیسز کو سننے کا ٹائم ہے، تو یقیناً ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کے ریونیو کے کیسز کو بھی امپورٹنس دینی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ، غریب لوگ سپریم کورٹ تک مشکل سے پہنچتے ہیں، ان کے کیسز کو بھی امپورٹنس دینی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ویل تھاٹ پروسیس ہے کہ ایک آئینی عدالت علیحدہ بنا دی جائے، جس کا کام صبح سے شام تک یہی
آئینی ایشوز کو سننے کا، آئینی ایشوز کو حل کرنے کا ہو، اور اس کے اندر یہ نہ ہو کہ کسی بندے کو جو چھوٹے کیسز ہیں وہ 10 سال 5 سال لگیں بھی نہ، اور جو ایسے کیسز ہیں جن میں میڈیا پہ ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں، وہ کیسز آج دائر ہوں اور کل سے ریگولر ان کی ہیرنگ شروع ہو جائے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا جو سول جسٹس سسٹم ہے وہ 124 نمبر پہ ہے، اور پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 108 نمبر پہ ہے۔ چیئرمین صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم اس کو تھوڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے یا ان کی نمبرنگ کی ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن 1024 سے 108 سے آپ 5-10 نمبر نیچے آ جائیں گے، لیکن دس از دا رزلٹ۔ ہم اپنے حق میں بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو لوگوں کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا نظام اتنا فرسودہ ہو چکا ہے اور آپ کا نظام جو ہے اتنا خراب ہو چکا ہے، تو یقیناً ہمیں اس کی امپروومنٹ کرنی ہوگی، اور اس کی امپروومنٹ اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کے تھرو کر رہے ہیں تو یہی ایک جمہوری طریقہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ میں کوئی تھوڑی سی وہ بات بھی کرتا ہوں۔ اب خالی کرسیوں سے میں کیا بات کروں، آپ مجھے بتائیں۔ ہم گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آلدو پاکستان میں یا جمہوریت میں بڑی پارٹیز ہی حکومت کرتی ہیں، ہمارے جیسی جو چھوٹی پارٹیز ہیں جیسے پی ایم ایل کیو ہے، بی اے پی ہے، اے این پی ہے، جیسے ایم کیو ایم ہے، ہماری بات نہ کوئی سنتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اس کا پروف آپ دیکھ لیں، بی اے پی میں ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی یہ ریکویسٹ رکھی کہ ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، جس سے پورے پاکستان کی سیٹس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تمام پارٹیز اس کو ایگری بھی کر رہی ہیں۔ اسی سینٹ آف پاکستان نے اس کو لا اینڈ جسٹس کی قائمہ کمیٹی سے پریویسلی اپروو کر کے اس سینٹ میں تمام پارٹیز نے ووٹ کر کے اپروو کیا۔ 26ویں ترمیم میں ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو 27ویں ترمیم میں رکھیں گے، لیکن اب جب 27ویں ترمیم آئی ہے، آپ خود اس میں شامل ہیں، ہم شامل ہیں، میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں، وہاں پر میں نے یہ امینڈمنٹ دینے کی کوشش کی، لیکن تھوڑا بہت سنا گیا، تھوڑا بہت نہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے نہ وہ ماننا تھا نہ وہ مانا، ہمیں ایک لالی پاپ دیا کہ جی رات کو ہم لیڈرشپ سے بات کریں گے، صبح ہم یہ کریں گے، لیکن آئی ایم شیور کہ اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ وہاں نہیں آ رہی ہے۔ پی ایم ایل کیو نے اپنی ایک امینڈمنٹ لائی چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے، اس کو بھی اسی طرح ہم نے سنا انسنا کر دیا۔ ایم کیو ایم والے اپنے بلدیاتی نظام کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہمارے چونکہ دے تھنک کہ کراچی میں، حیدرآباد میں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، وہ بلدیاتی نظام کی جو بات کر رہے ہیں، بلدیاتی نظام واقعی ہی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے، فوری اور مؤثر فیصلے ہیں۔ اب مطلب گاؤں کے لیول پہ یا اس علاقے کے لوگوں کو خود اپنے مسائل کا بہتر پتہ ہوتا ہے۔ کراچی میں بیٹھے آدمی کو یا اس لاہور میں بیٹھے آدمی کو سائیوال کا یا ڈی جی خان کے مسائل کا اس طرح پتہ نہیں ہوگا جتنا لوور لیول پہ اگر بلدیاتی نظام کو ہم پاورفل کریں، اسٹرینتھن کریں تو ان کے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ فیصلے وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن ایم کیو ایم کی امینڈمنٹ کو بھی بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایسے وزیر صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب رکھے ہیں جو سوئی کے نکے میں سے ہاتھی گزارنا جانتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے اتنے خوبصورت چہرے سے اتنے پیارے الفاظ میں ہمیں اور آپ کو فارغ کیا کہ ہمیں لگا کہ صبح یہ ہماری امینڈمنٹ آ رہی ہے، لیکن نہ ایسی کوئی امینڈمنٹ کی ہمیں امید ہے، نہ کوئی ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ جناب چیئرمین، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جمہوری
حکومتوں کو جمہوری انداز میں چلنا چاہیے، ایک دوسرے کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے. ان مسئلوں کو اگر ہم وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ حل نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک ہارٹ برن کی طرف چلی جاتی ہیں، اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کو یا چھوٹی جماعتوں کو، کہ بڑی جماعتیں نہ انہیں سیریس لیتی ہیں، نہ ان کو ویٹیج دیتی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی درد دل رکھتی ہیں. تو میری یہ درخواست ہوگی حکومت سے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، جو یہ چھوٹی امینڈمنٹس پی ایم ایل کیو نے، بلوچستان عوامی پارٹی نے، ایم کیو ایم نے لائی ہیں، ہمیں وہ کنسیڈر کر لینی چاہیے. میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ تجویز دی کہ جی جو ایلیویشنز ہیں ہائی کورٹ میں وہ کم سے کم 25% وہ جو لوور جوڈیشری ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، وہاں سے ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں سول جج گریڈ 17 میں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 1 یا 2 پروموشن کے بعد میرے اوپر کیپ ہے، تو نہ وہ اپنی ریپوٹیشن کا، نہ وہ اپنے کام کا، نہ اپنی جوڈیشل ورک کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اگر اس کو پتہ ہوگا کہ کل میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کنسیڈر کیا جاؤں گا تو یقیناً لوگ محنت کریں گے، یقیناً لوگ، یہ دنیا کا یہی طریقہ ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ہی دنیا میں طریقہ ہے. میں نے یہ وہاں پہ امینڈمنٹ جمع کی، اس کو بھی جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو اگلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے فارغ کر دیا، نہ کوئی سنا نہ کچھ کیا، لیکن ہم اس پہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے. دنیش صاحب نے ایک بڑی اچھی امینڈمنٹ بھیجی کہ جی پروونشل جو کیبنٹس ہیں اس میں ایٹ لیسٹ ایک مائنورٹی ممبر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کے پی کے میں کبھی نہیں ہوا، بلوچستان میں تو ہوا ہے، سندھ میں ہوا ہے، تو اس کو بھی سنا انسنا کر دیا گیا. تو جناب چیئرمین، میں اس ایوان کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹوٹل 20 ووٹ پی ایم ایل این کے ہیں، 26 پی 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 کے ہیں. آپ چھوٹی پارٹیوں کو بھی اپنا حصہ سمجھیں، ان کو سیریسلی کنسیڈر کریں، اور اگر کوئی ایسا امینڈمنٹ یا ایسا پوائنٹ یہ پارٹیاں لے کے آ رہی ہیں جو اپنے علاقے سے ان کو اس کا احساس ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری عوام کو اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کو، اور کسی کو اس امینڈمنٹ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہ ضرور کنسیڈر کر لیں اور اس کو شامل کر لیں. اس کو شامل کرنے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لوگوں کو اعتراض ہے اور کیوں اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.